بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بظاہر تو ایک سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن دونوں طرف سے وائلیشنز کی خبریں آ رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں انہوں نے وارن کیا ہے ایران کو بھی اور اسرائیل کو بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وائلیشنز ہیں دونوں ملک کر رہے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے بہت انہیپی ہوں، کیونکہ ہم نے اسرائیل کے لیے سارا کام جو تھا وہ کیا، اور جب میں نے یہ کہا کہ 12 گھنٹوں کی ایک یہ ونڈو ہے، تو اس میں پہلے گھنٹے میں آپ پورا جو ہے ایک جا کے ایران کے اوپر وہ ساری بمباری کر دیں کہ بس آپ کے پاس اب آخری یہ ٹائم ہے، تو یہ وہ اسپرٹ نہیں ہے، یا یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایران سے بھی انہوں نے کہا کہ میں انہیپی ہوں کہ انہوں نے بھی یہ کیا، لیکن یہ اب اگر یہ میں ابھی کوشش کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ جو سیز فائر ہوا اس میں یہ ایک بڑا سرپرائز بھی تھا لوگوں کے لیے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ جو 12 دن جنگ ہوتی رہی، اس میں اسرائیل نے کیا گین کیا، ایران نے کیا گین کیا، اور یہ پھر صلح کیسے ممکن ہوئی، ایران کس طرح مان گیا سیز فائر پر، اور اسرائیل کس طرح مانا اس ساری صورتحال میں۔ تو اس کی جو تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں، سب سے پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جب امریکہ نے اپنے بامب گرائے 3 امریکی ایرانی انسٹالیشنز پر، اس کے بعد جو وائس صدر ہیں امریکہ کے، نائب صدر، انہوں نے بنجمن نتن یاہو سے بات کی اور ان کو کہا کہ اب آپ کو سٹرائکس ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا، وہ ہم نے اس کو ٹوٹلی بالکل اس کو پاش پاش کر دیا، اس کو توڑ دیا ہے، اس کو برباد کر دیا ہے، تو آپ کو یہ ختم کرنا چاہیے۔ جس پر نتن یاہو کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو نہ کرتا یا کچھ اور کہتا، کیونکہ 3 چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک تو اسرائیل کی متھ جو تھی کہ وہ انونسیبل ہے اور وہ برباد کر سکتا ہے سب کو خطے میں، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ پچھلے 12 دنوں میں ایرانی میزائلوں نے جو اسرائیل کا حلیہ بگاڑا ہے جس طریقے سے، اور وہ جو آئرن ڈوم کو ایک مذاق بنایا، وہ ان کے سامنے تھا۔ پھر اسرائیل کے پاس اگرچہ 14 کارگو شپ آئے تھے امریکہ سے، جس میں وہ سارا میزائل بیٹریز بھی لے کے آئے، انٹرسیپٹرز بھی لے کے آئے، اسلحہ بھی لے کے آئے، لیکن شارٹیجز ہو رہی تھیں اسرائیل کے پاس اسلحے کی۔ تیسرا، اسرائیلی جو ہیں 12 دنوں کی جنگ نے ان کے اعصاب پر اب اثر کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ نتن یاہو کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بظاہر نہیں تھی۔ رجیم چینج کی بات نتن یاہو نے کی ایران میں، لیکن عملی طور پر وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی ان کے پاس الٹرنیٹ تھا، نہ ہی گراؤنڈ ٹروپس ایران میں جا سکتے تھے، اور ایران کے اندر جو اس وقت آیت اللہ علی خمینائی کی حکومت ہے، تمام لوگ جو تھے، جو بھلے ماضی میں ان کے مخالف بھی تھے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے آ کے اس حملے کی صورت میں۔ ایرانی نیشن ایک بن گئی، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مظاہرے انہوں نے کیے، اور کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر کہ حملہ ہو سکتا ہے، دے کیم آؤٹ آن دا اسٹریٹس۔ تو نتن یاہو کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اس کو نہ مانتا اور اس کو اپنی جیت کے طور پر پیش کرتا، اس نے مان لی اس بات کو کہ ٹھیک ہے میں سیز فائر کے لیے تیار ہوں۔ پھر جو قطر کے امیر ہیں ان سے امریکہ نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ ایرانین سے بات کریں۔ تو قطر کے امیر نے ایرانین سے بات کی، ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان سے بات کی، آیت اللہ علی خمینائی، اور ان کو یہ کہا کہ اسرائیل سیز فائر کر رہا ہے تو آپ بھی اب سیز فائر کر دیں۔ لیکن جو امریکن طیاروں نے حملہ کیا تھا ایران پر، ایران اس کا بدلہ ضرور لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ان کی ایک نیشنل پرائڈ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل سلیمانی کو ڈیماسکس میں انہوں نے ایک ڈرون مار کر ایلیمینیٹ کیا تھا امریکنز نے، تو اس کے بعد ایران نے ایک اٹیک کیا تھا ایک امریکی بیس پر، جس میں 3 جو تھے فوجی امریکہ کے مارے گئے تھے، تو اس کو پھر ایران نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو اب ایران نے کہا کہ وہ بدلہ تو ضرور لے گا، تو اس پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکرپٹڈ تھا کہ دوحہ میں جو امریکن بیس ہے اس پر ایرانی حملہ کریں گے، لیکن اس کی اطلاع پہلے دے دی گئی قطر کو بھی
اور اس کی اطلاع امریکنز کو بھی دے دی گئی اور امریکنز نے اس کو ایویکویٹ کر دیا, اپنے پرسنل بھی موو کر دیے وہاں سے. تو پھر 14 میزائل جو ہیں داغے ایران نے, لیکن ان میں سے ایک جو میزائل ہے وہ ٹارگٹ پر گرا جا کے, اور باقی جو تھے وہ انٹرسیپٹ کر لیے گئے کیونکہ امریکنز ور ریڈی فار دیٹ. اور اس کو پھر ایک جو گرا اس سے دھماکہ ضرور ہوا, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا, اور ایران نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ ایرانیوں نے اس کو اپنی وکٹری سمجھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ کے پہلے دن بہت ساری جو عسکری قیادت ہے ایران کی وہ ایلیمینیٹ ہو گئی تھی, لیکن جو اسرائیل کی متھ تھی کہ وہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا, وہ انہوں نے حملہ کیا. اور اس سے پہلے ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, بٹ یہ ہوئی. جو سیٹلائٹ امیجز آئے اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے ایک لمبی قطار ہے ٹرکس کی, جو فورڈو ان کا جو نیوکلیئر انسٹالیشنز تھی وہاں سے وہ نکل رہے تھے. تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر حملہ ہوگا, تو جو ان رچ یورینیم تھا 60%, وہ تقریباً وہ جو سارے کا سارا وہاں سے شفٹ کر لیا گیا تھا. یہ بھی نہیں پتا کہ فردو جو ہے وہ کتنا ڈیپ انسائیڈ ہے. جو بنکر بسٹر ہے وہ 70 میٹر نیچے جاتا ہے اور پھر پھٹتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا نیچے تھا وہ, اور یا اس کے ساتھ کوئی اور سینٹر کو بنا لیا ہے یا نہیں. لیکن بہرحال ایران کو بھی یہ اندازہ تھا حملہ ہوگا, موقع ان کو دیا گیا, اور انہوں نے وہاں سے اپنا جو یورینیم تھا یا جو اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ بھی نکالی اور اپنے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا. تو یہ اسی لیے وہاں پر کوئی تابکاری کے اثرات نہیں ہوئے. نمبر 1. ایک تو ایران اس کو اپنی فتح کے طور پر پیش کر رہا تھا. دوسرا, رجیم چینج کا جو اسرائیل نے بات کی تھی وہ نہیں ہو سکی, تو یہ بھی ایران اس کو بھی اپنی ایک فتح کے, وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا لیکن اس کی حکومت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکی. اور پھر انہوں نے اپنا جو انرچ یورینیم تھا اس کو بھی وہاں سے نکال لیا, اور اسرائیل نے جنگ شروع کی اور خود ہی امریکہ کے ساتھ بات کر کے اس کو ختم کیا. تو اس میں جو ایرانین ہیں انہوں نے اپنی وکٹری شو کی اور بالکل کسی طریقے سے بھی اپنی کمزوری نہیں دکھائی. تو اس کو ایران بھی جو ہے وہ اپنی فتح سمجھتا ہے. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ویسٹرن میڈیا جس کو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی خامنائی کو ایلیمینیٹ کیوں نہیں کیا گیا, جبکہ وہ بالکل اوپن تھے, جمعے کے وقت بھی وہ باہر آ گئے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ واز ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ بالکل باقی آپ سب ایلیمینیٹ کریں لیکن علی خامنائی کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, اس لیے کہ جنگ کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں. اگر آپ نے ہر بڑا آدمی ایران کا ایلیمینیٹ کر دیا تو مذاکرات کس کے ساتھ کیے جائیں گے؟ اور اتنا فاصلہ ہے اسرائیل کا ایران سے, اور امریکہ کے پاس بھی کوئی اتنے زیادہ ٹروپس وہاں پر موجود نہیں ہیں کہ وہ آنن فانن جا کے ایران پر قبضہ کر لیں. تو ایک وہاں پر کیوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا مذاکرات کے لیے کوئی ایسا ٹال فگر ضرور ہو جو سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کر سکے, جو بطور اسٹیٹس مین ایکٹ کر سکے. تو اس میں علی خامنائی سے بڑا اسٹیٹس مین, بڑا لیڈر اور انٹیلیجنٹ آدمی ایران میں نہیں تھا. تو اس لیے علی خامنائی جو ہے, آیت اللہ علی خامنائی, ان کی جو ایلیمینیشن ہے اسرائیل چاہتا تھا, لیکن اٹ واز ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یہ کہا کہ یہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور پھر جو دوحہ پر جو حملہ ہوا اس میں ایران نے یہ بالکل واضح کیا قطری حکام کو کہ یہ قطر کے عوام پر حملہ نہیں ہے, یہ جو امریکی بیس ہے یہ اس پر حملہ ہے, تاکہ وہاں پر جو ریجنل جو معاملات ہیں وہ بھی نہ بھڑکیں, تعلقات جو ہیں آپس میں ٹھیک رہیں. تو یہ جو سارا جو کچھ ہوا یہ اس کے پیچھے بڑی ایفرٹ ہے. لیکن اب صدر ٹرمپ نے آلموسٹ جو ہے وہ بہت ہی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, بلکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک گالی کا استعمال کیا جو میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what the heck they are doing. بہت ایک کھلے الفاظ میں انہوں نے he showed his displeasure. ایرانین سپریم کونسل نے تردید کی
اسرائیلی کلیمز کی کہ ہم نے کوئی حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا بالکل کوئی کسی طرح کا, اینڈ وی آر اسٹیکنگ ٹو دا سیز فائر. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق جو وائلیشن کی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ کوشش کریں گے کہ اس وائلیشن کو روکیں. اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوا اس ساری صورتحال کا. فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے اس کو ویلکم کیا, پوٹن کے ترجمان نے اس کو ویلکم کیا, اور پاکستان میں جو سٹاک مارکیٹ تھی وہ تو 5,800 پوائنٹ تک ریکارڈ یعنی 1 گھنٹے میں پہنچ گئی, اور پھر اس کے اوپر بریک لگانی پڑی اس کو کیونکہ بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی. تو پوری اور جو آئل پرائسز ہیں وہ 9% کم ہوئی. تو بہت یہ ہو گیا سارا اس میں. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا. پاکستانی حکام ہر چیز میں اپنا کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات آپ یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانین جو امبیسڈر ہیں کل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے گئے وزیر اعظم صاحب سے ملنے وزیر اعظم ہاؤس, تو ان کی کوئی تصویر شائع نہیں کی گئی, کوئی شائع نہیں کی گئی تصویر وزیر اعظم سے ملتے ہوئے. پھر اس کے بعد نیشنل پریس کلب میں ایرانین سفیر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بھی نیشنل میڈیا پر نہیں دکھائی گئی, بالکل نہیں دکھائی گئی. تو یہ جس طرح اس نے روبیو نے کہا کہ بہت سارے ممالک مذمت ہماری کر رہے ہیں ایران پر حملے کی, لیکن بیہائنڈ دا سین ہمیں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ اس جنگ نے جو یہ 12 روزہ جنگ تھی اس میں ایران کو مضبوط کیا, اسٹرینگتھن کیا علاقے میں. اور اسرائیل جو ہے ریجیم چینج, اس سے پہلے انہوں نے عراق میں ریجیم چینج کی, سیریا میں ریجیم چینج کی, اب وہ افغانستان میں بھی وہ ریجیم چینج کرنا چاہتے تھے, ناکام ہوئے. اور ایران میں بھی جو حکومت کی تبدیلی چاہتے تھے اسرائیلی, وہ ناکام ہوئے. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ سامنے نظر آئی, اگر ہم اس کو انالائز کریں, اور اس کو ویسٹرن میڈیا اس کو سوال اٹھا بھی رہا ہے کہ جو پچھلے 2 مہینے میں 1 مہینے میں واقعات ہوئے ہیں اس میں امریکہ ایک بہت اسٹرانگ سپر پاور کے طور پر امرج کیا ہے, جبکہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کی جو نیشنل سوورینٹی ہے, ان کی جو سوورینٹی یا انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرنے کی صلاحیت, وہ ہمیں ذرا کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مثلاً پاکستان اور ہندوستان کے مقابلے میں بھی یہ ٹرمپ صاحب کی ڈکٹیشن کہ جی بالکل اب آپ جنگ بندی کر دیں, پاکستان سے بھی کہا, انڈیا سے بھی کہا, پاکستان نے بھی مانا, انڈیا نے بھی مانا, تو پھر تو ڈکٹیشن لے لی دونوں ممالک نے. تو وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے یا جو ایک آپ کے پاس اختیار تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب اسی طرح ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کہا اس کو اسرائیل کو کہ ختم کرو, اور پھر ایرانیوں سے بھی کہا کہ آپ ختم کریں, انہوں نے بھی مان لی. تو کہیں نہ کہیں جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے سوورن اسٹیٹس کی بظاہر, وہ امریکہ نے ٹیک اوور کر لی ہے. اور ایک سول سپر پاور کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح فیصلے اور منمانیاں کر رہا ہے. یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ کل وہ کوئی مطالبہ کسی بھی ملک سے کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو بہرحال یہ تفصیلات تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آنے والے چند گھنٹے 1-2 دن بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کیا یہ سیز فائر جو ہے یہ ہولڈ کرتا ہے یا یہ بریک ہو جاتا ہے اور پھر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اسرائیل کے اندر ڈیمیج بہت ہوا ہے, ان کے 30 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور 40,000 سے زیادہ لوگوں نے کمپنسیشن کے کلیم کیے ہیں. یعنی آپ اسے دیکھیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھر جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں. اور یہ جو ان کلیمز کی جو اماؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ $1.3 بلین ابھی تک جو کلیم آئے ہیں. تو ایک طرح سے اکانومی جو ہے اسرائیل کی بھی, اور یہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, ان کی جو متھ ہے وہ ٹوٹی ہے, ایران نے توڑی ہے وہ متھ, اور لینڈ کرتے رہے میزائل, اور اسرائیل ان کو روک نہیں سکا. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.